اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آج کی ہماری بات چیت صوفی امیتیشور سنگھ راٹھوڑ کے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ صوفی صاحب کا سوال ہے، سرکار ایمان اور مسلمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے مل کر غور کرتے ہیں، ایمان کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ مسلمان لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک لفظ ہے مسلم، دوسرا لفظ ہے ایمان۔ مسلم لفظ کے معنی ہیں سالم، مضبوط، اکٹھا، جڑا ہوا، ثابت، کل ملا کر مضبوط۔ ایمان، جس کا ایمان مسلم، ثابت، اکٹھا، جڑا ہوا ہو، وہ مسلمان۔ ایمان لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایمان لفظ کے پہلے معنی ہیں یقین، اور دوسرے معنی ہیں پناہ میں آنا۔ پہلے ہم دوسرے معنی کو غور سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت زیادہ لگے گا۔ پناہ میں، امان میں آنے کا مقصد ہے کسی بھی چیز کی حفاظت کرنے اور اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے، ایسی حالت میں رکھنا۔ تو ایمان کے جو معنی پناہ میں آنا کے ہیں، اس کے طریقت کے اعتبار سے معنی ہوئے انسان جس کیفیت میں آ کر حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، اس حالت کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان جہاں پہنچ کر خود کو حفاظت میں پا لیتا ہے، اس وجود کا نام انسان ہے۔ تو ایمان کے لغوی معنی یقین اور پناہ میں آنے کے، پناہ میں آنا جو دوسرے معنی ہیں، اس کے معنی ہم سمجھے کہ جہاں انسان جس کیفیت کی پناہ میں آ کر خود کو حفاظت میں پائے اور کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ کیفیت ایمان، اور ایمان جس وجود میں آ کر خود کو حفاظت میں پائے اور کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ وجود
انسان کل ملا کر انسان ایمان کے لیے ہے اور ایمان انسان کے لیے۔ اب ہم پہلے معنوں پہ آتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا، یقین۔ یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب یقین کی 3 قسمیں ہیں تو ثابت ہوا کہ ایمان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یقین کی ایک قسم ہوتی ہے سن کر یقین کرنا، کسی سے کچھ بھی سنا، کسی نے کچھ کہہ دیا، یقین کر لیا، یہ یقین کی پہلی قسم ہے۔ یقین کی دوسری قسم ہے پڑھ کر یقین کرنا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی اخبار میں پڑھ لیا، یقین کر لیا۔ یقین کی تیسری قسم ہے دیکھ کر یقین کرنا، اس چیز کو دیکھا، جانچا، پرکھا اور صحیح پایا، تب یقین کیا۔ جب یقین کی 3 قسمیں ہوئیں تو پھر ایمان کی بھی 3 قسمیں ہوئیں۔ ایمان بھی 3 قسم کا ہوا، سن کر ایمان کرنا، پڑھ کر ایمان کرنا، دیکھ کر ایمان کرنا۔ اسی لیے تو کلام اللہ میں فرمایا گیا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی باری تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو لوگ صرف سن کر یا پڑھ کر دلیلوں کے تحت یقین یا ایمان لاتے ہیں، ان سے باری تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ ان 2 قسموں کا ایمان سے بہتر دیکھ کر یقین کرنا، دیکھ کر ایمان کرنا، مشاہدے سے دیکھ کر ایمان جو آتا ہے وہی ایمان کی سب سے بہترین قسم ہے۔ اب جس کے پاس ایمان کی بہترین قسم ہے، جس انسان کے پاس، یعنی جو انسان دیکھنے کے بعد جس نے یقین کیا، ایمان کیا، اور اس پر جو سالم، مضبوط اور اکٹھا رہا، قائم ہو گیا اس کے اوپر، وہ مسلمان۔ ایمان کے بنا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور مشاہدے کے بنا ایمان کا دعویٰ کرنا تصوف کے اعتبار سے، صوفیزم کے اعتبار سے کمزور دلیل مانا جاتا ہے۔ ظاہری اسلام میں حالانکہ اس قسم کے ایمان لانے والوں کو، ایمان کرنے والوں کو اسلام سے خارج نہیں کیا گیا ہے، لیکن گہرائی میں جا کر جو باری تعالیٰ کی معرفت کی طلب، تڑپ اور ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دیکھنے کے بعد والا ایمان لانا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گواہی کے اوپر عید وغیرہ ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 2 عیدیں ہوئیں،
اور دونوں کے پاس گواہ بھی تھے اور اپنے اپنے عالم بھی تھے. اگر دونوں طرف کے گواہ سچے ہوتے تو عید 2 دن ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی. سوال یہ نہیں ہے کہ کس طرف کے گواہ جھوٹے تھے یا کس طرف کے گواہ سچے تھے. اگر سارے ہی سچے گواہ ہوتے تو 2 دن عید نہیں ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے اگر سبھی دیکھ کر ایمان لانے والے ہوتے تو اسلام میں فرقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. فرقہ پیدا ہونے کی بنیاد ہی لوگوں کی ایمان اور مسلمان ہونے کی اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے تشریح کرنا ہے. تو آج کی بات چیت کا کنکلوژن یہ ہے کہ مسلمان ہونا ایمان ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایمان کے لغوی معنی ہیں یقین کرنا، پناہ میں آنا. یقین کی 3 قسمیں ہیں تو ایمان کی 3 قسمیں ہیں. سن کر یقین کرنا، پڑھ کر یقین کرنا، دیکھ کر یقین کرنا. قرآن کی آیت سے ہم نے یہ سمجھا کہ جو لوگ سن کر اور پڑھ کر یقین لاتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر معرفت الہی کے بعد جو یقین آتا ہے وہ مستحکم ہوتا ہے، قائم اور دائم رہنے والا ہوتا ہے. اس ایمان کی، اس یقین کی دعوت دی ہے. اب اگر ہم اس تقاضے کو سمجھ کر، اللہ کے کلام کے تقاضے کو سمجھ کر اور اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کمزور ہی رہے گا اور ہمارا مسلمان ہونا مضبوط نہیں ہوگا. اور جب مسلمان ہونا یا توحید والا ہونا، ایمان والا ہونا نہیں ہوگا تو باقی کے رکن جو اسلامی رکن مانے جاتے ہیں ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. بے شک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نماز ادا کرے. کوئی بھی شخص روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اس پر فرض ہے کہ وہ فرض روزے رکھے. مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. حج کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حج کرے. تو سب سے پہلے بنیادی پلر اسلام کا ہوا مسلمان ہونا، اور مسلمان وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا وہ ہوگا حقیقت میں کہ جو معرفت الہی رکھتا ہوگا. اگر معرفت الہی نہیں ہے، اللہ تعالی کی پہچان نہیں ہے، تو ایمان والا ہونا، مومن ہونا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا کمزوری ہے. کمزوری ہے بھائی. اگر حقیقت میں ایمان والا اور مسلمان ہونا ہے تو میرے عزیز دوستوں، کوشش کرو کہ معرفت الہی عطا ہو سکے. آمین. کلام اللہ کی آیت ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لغوی معنی 3 ہیں، اور ایک معنی ہے پوجنا،
دوسرے معنی ہیں حکموں کو ماننا، اور تیسرے معنی ہیں پہچان کرنا۔ طریقت میں، صوفیزم میں قرآن کی اس آیت کی یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی پہچان کرنے کے لیے پیدا کیا۔ جب حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا یا پیدا کیا، تو کیا اس حدیث قدسی میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اسے پہچانے؟ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے، اس لیے میں نے دنیا بنائی۔ تو کیا دنیا اللہ تعالی کو جاننے اور پہچاننے کی راہ پر ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، خود سے ہی سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالی کا فرمان مانتے ہوئے اس کو پہچان لینے کی راہ پر ہیں؟ صرف اپنے سے، ہم کسی دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے صرف اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود معرفت الہی کے راستے پہ چلنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہم اس بارے میں آگے بھی بات چیت کریں گے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں تمام پیشواؤں کے حوالے سے یہ غلام دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں پاک زندگی عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے پہ چلنے کی ہمت، توفیق اور ارادہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین بحق طٰہٰ و یاسین، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔